الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز اور محترم ناظرین حضرات، آپ نے چند دن پہلے اماماتی حضرات کے ایک نام نہاد مناظر اور متکلم اور شیخ القرآن کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں انہوں نے سید احمد رفاعی رحمہ اللہ کا حضور علیہ السلام کی روضہ مبارکہ پر چند اشعار پڑھنے پر اور حضور علیہ السلام پر اپنا دست مبارک روضہ رسول سے نکالنے پر بڑا ایک واویلا کیا، اور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ پر انتہائی دل آزار جملے کسے، انتہائی بکواس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ عجیب و غریب شخص ہے، بلکہ میں کہوں گا وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے تو اہل حق کے خلاف ہی بکواس نکلتی ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو حضرت مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کو کہتا ہے کہ وہ بڈھا آخر عمر میں سٹھیا گیا تھا معذرت۔ یہ وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ دیوبندی 7 وجوہ سے کافر ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی جماعت کے امیر کی موجودگی میں وفاق المدارس کو وفاق المنافقین کہتے ہیں، اور خود اتنے بڑے منافق ہیں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی کا دور اب تک یاد ہے، اور کئی ہمارے ساتھی اس پر گواہ ہیں کہ دورہ حدیث کے اندر یہ مماتی بدبخت جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ مولانا استاد محترم مولانا افتخار اعظمی صاحب دامت خصوصم آئے اور کہا کہ یہ کلاس دورے کی ہے اور مجھے اس میں سے بدبو آ رہی ہے، لگتا ہے یہاں کوئی مماتی پنچپیری بیٹھے ہوں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو تمہارا خون ہمارے ساتھ نہیں ملتا، ہم تمہارے روحانی باپ نہیں ہیں، جہاں تمہارا خون ملتا ہے جو تمہارے روحانی باپ ہے ان سے جا کے پڑھو۔ لیکن یہ وہ منافق تھے، وہ بے شرم اور وہ بے حیا تھے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی سر جھکا کر اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک دفعہ ان کی جماعت کا امیر دارالعلوم کراچی آیا، حضرت شیخ صاحب میلے تک مولانا عبدالرؤف سکھری صاحب دامت خصوصم سے نماز کے بعد مصافحہ کیا، اور حضرت نے کہا کہ میں مصروفیات ہے، میری ملاقات نہیں کر سکتا، اور وہی مسجد کے اندر چند مماتی لونڈوں کے ساتھ ایک گھوم کر۔ تو منافق تم اتنے بڑے ہو کہ جس وفاق المدارس کو وفاق المنافقین کہتے ہو اسی کے تحت بیٹھتے ہو، اسی کے تحت امتحان دیتے ہو۔ بہت عرصے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ان کی جماعت ایک مناظر جو علماء دیوبند کو چیلنج دے رہا تھا، بعد میں وفاق کے امتحان میں امتحان دیتے ہوئے پکڑا گیا۔ یہ ان کا حال ہے، اور یہ وہ بدبخت ہے کہ علماء دیوبند کو تو کافر کہتا ہے، حضرت شیخ الاسلام کو تو معاذ اللہ وہ شیخ الاسلام کے ہر سال جو چند 62 شخصیات کی فہرست 562 شخصیات کی فہرست جاری ہوتی ہے اس میں حضرت شیخ صاحب کا نام بھی، اور ایسے معتدل ایسے عاجز، دنیا جہاں کے عاجز کی کوئی بڑا سا بڑا دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیخ صاحب کے قلم سے یا زبان سے ہماری کوئی دل آزاری ہوئی، جنہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی غلط الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ یہ بدبخت اس جیسے آدمی کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے، اس پر بھی ممبر میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، اور ایسے بدبخت ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک سب سے بڑے کافر ہیں۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جب سید اسد کے پاس گیا تو اس کی ٹانگوں میں لیٹ گیا، اس سے اتحاد کر کے آ گیا، اور آج تک اس سید اسد کے خلاف ایک لفظ بولنے کی اس کو جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن جب دیکھو کبھی مولانا زرمان صاحب رحمہ اللہ کے خلاف بکواس، کبھی مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کے خلاف بکواس، کبھی وفاق المدارس کے خلاف بکواس، اور اب شیخ الاسلام صاحب کے خلاف بکواس۔ بھئی آپ کو اگر ایک واقعہ سے اتفاق نہیں ہے، آپ کہہ دیں میرے بھائی، احادیث کی کتابوں میں جھوٹی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، بے سندی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، آپ کہہ دیں مجھے اس سے اتفاق نہیں، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ لیکن آج تک کیا کسی نے کوئی موضوع حدیث نقل کرنے پر اگر کسی محدث کی کتاب میں موضوع حدیث آ گئی، بے سند روایت آ گئی، آج تک وہ اگر علمی شخصیت ہے اس پر کذاب ہونے کا فتویٰ لگایا، اسے یوں برسر ممبر گالیاں دی؟ جاہل تو ہے، تیری حالت تو یہ ہے جاہل کی اولاد کہ تو قاری محمد چند کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا حنیف قریشی کے سامنے تو فتاوی شامی کو رد المختار پڑھ رہا تھا۔ حنیف تجھے اس وقت ڈوب مر جانا چاہیے تھا جب حنیف جندری نے تجھے کہا کہ خضر حیات تو کم سے کم چپ ہو جا، تجھے تو کتاب کا نام نہیں آتا۔ قاری محمد چند اگرچہ بات نہیں مان رہا لیکن کم سے کم بات سمجھ تو رہا ہے۔ تو وہ جاہل انسان ہے کہ جسے میں نے خود فون کیا اور تجھ سے پوچھا کہ الجزی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا،
تجھے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں سے کوئی مثال بھی ہے یعنی، اور آج تک بھی دوبارہ تو میرا فون اٹھانے کی ضرورت نہ کر سکتا، اور بنا پھرتا ہے لونڈوں کے درمیان شیخ القرآن، بکواس کرتے اکابر میں اور دیوبند پر، بکواس کرتے شیوخ پر۔ تو بہرحال قصہ مختصر کافی حد رہا، اگرچہ ہم نے اسی وقت مختصر دلائل کے ساتھ ایک تحریر کی صورت میں اس کی فضولیات کا جواب دے دیا تھا، جسے احباب نے بڑا پسند کیا تھا، اور پھر احباب کی طرف سے مسلسل یہ زور چلا آ رہا ہے کہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی جائے، اگرچہ کئی حضرات کے اس پر فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں اور سننے کے بعد آپ نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی۔ میں یہی گزر کرتا رہا کہ بھائی تدریسی سال ہے، اور اس سال کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے میرے پاس، تو 8 سے 9 گھنٹے جو پڑھاتا ہو تو وہ مدرس ہی جان سکتے کہ اس کی کیا حالت ہوگی اور کیا مصروفیات ہوگی، لیکن بہرحال پھر اس میں مہمان بھی ہے، پھر دیگر مصروفیات بھی ہیں۔ آج میں نے اس حوالے سے تھوڑا وقت نکالا اور میں نے کہا اس حوالے پر میں مختصر گفتگو کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، سب سے پہلے مقدمہ اولا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ ایک شخص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے الانتباہات المفیدہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک چیز فی نفسی ممکن ہو اور مخبر صادق اس کی خبر دے تو اس کا یقین کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا قبر مبارک سے ہاتھ نکالنا یہ کرامت ہے، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کئی واقعات ہیں کہ اکابر، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ قبر مبارک سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اذان کی آواز سنی۔ ثابت بنانی کو قبر کے اندر تلاوت کرتے ہوئے لوگوں نے سنا۔ حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو قبر میں جب حیات ثابت ہے، ممکن ہے، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، تو اگر حضور علیہ السلام نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ نکال دیا اور کئی حضرات، کئی سکھ حضرات اس کی گواہی دے رہے تو اس کا ماننا ضروری ہے، اس کے لیے سند درکار نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل عقلی شرعی پیش کریں تو ہم چلو کہیں کہ جی اس کے لیے ثبوت بھی اسی پائے کا چاہیے۔ جب ایک چیز ممکن ہے اور ایک چیز کرامتن ہے اور خرق عادت ہے اور ممکن ہے، اور مخبر صادق بھی اس کی خبر دے رہا ہے، تو بجائے اس کو ماننے کے، بجائے اس پر ایمان لانے کے، بجائے اس کا یقین کرنے کے، آپ معتزلہ کی طرف سے انکار کرو، الٹا بکواس کرو۔ اور یہ معتزلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ گمراہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتویٰ اس کرامت کا انکار کرنے کی وجہ سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے آپ جیسے لوگوں پر لگایا۔ چنانچہ ان کی کتاب ہے الشرف المحتم، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس کا صفحہ نمبر، اس میں لکھتے ہیں فخروج ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسیدی السید احمد بن رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ممکن ولا یشک فیہا الا ذو زیغ و ضلالۃ او منافق طبع اللہ علی قلبہ وان انکار هذه المزیہ ومثلها یؤدی الی سوء الخاتمۃ حمان اللہ لما فیہ انکار المعجزۃ الدائمہ والکرامۃ الباقیہ۔ اس کرامت کا انکار اور اس میں شک کرنے والا گمراہ ہے، منافق ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اس قسم کی باتوں کا انکار کرنے والے کے برے خاتمے کا ڈر ہے کہ وہ رسول اللہ کے معجزے کا اور ایک واضح کرامت کا انکار کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کر، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ، اپنے ایمان کی دعا مانگ۔ یہ نہ ہو کہ تیرے استاد سید ملتانی کی طرح مرنے کے بعد قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، اور جس طرح تیری زبان ہے کچھ بعید نہیں کہ جیسے اللہ نے دنیا میں تیرا چہرہ سیاہ کر دیا ہے، دنیا میں تیرے چہرے پر سیاہی لگ گئی ہے، قبر بھی تیری سیاہ سے بھری ہوئی ہو۔ تو یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے کہ اس کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے تیری طرح۔ اب آؤ یہ واقعہ کن کن لوگوں نے لکھا ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے حج سیدی احمد الرفاعی فلما وقف تجاہ الحجرۃ الشریفہ انشدا فی حالت البعد روح کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی وہذی نوبۃ الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کئی تحظى بها شفتی فخرجت الید الشریفۃ من القبر الشریف فقبلها۔ جب حضور علیہ السلام کے مواجہہ، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو میں اپنی روح کو بیچتا تھا آپ کے پاس،
جو اس مبارک زمین کو بوسہ دیتی تھی اور میرا جسم دور ہوتا تھا، آج یہ عاشق خود آپ کے دربار میں حاضر ہے اور اپنا ہاتھ مبارک نکالیے کہ میں اسے بوسہ دوں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر شریف سے نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ تو کیا یہ الحابل الفتاوی والا کذاب آدمی ہے؟ یہی واقعہ فضائل اعمال کے اندر جو فضائل حج ہے اس کے صفحہ نمبر 130 131 پر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 90,000 لوگ اس وعدے کے عینی گواہ ہیں، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی شخصیت بھی موجود ہے۔ تو اگر 90,000 اس کے گواہ ہیں، اس کو دیکھنے والے، تو یہ واقعہ متواتر ہو گیا، اور واقعہ متواترہ سند سے ماورا ہوتا ہے، اس کی اگر سند موجود نہ بھی ہو تو اس کو سند کی ضرورت، لہذا تیرے سند کا مطالبہ کرنا ہی فضول ہے اور بکواس ہے۔ اور اس واقعے کو شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب ہمت کر، اگر معاذ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے والے جھوٹے ہیں، کوڑے ہیں، اعتدال سے دور ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے والے، تو حافظ سیوطی کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہے بدبخت؟ پھر شیخ الحدیث شیخ زکریہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ؟ منافقت مت کر، اللہ کی قسم تم وہ لوگ ہو جو کہتے ہو کہ تھانوی بھی کافر ہے اپنی نجی مجلسوں میں، اور شیخ زکریا بھی گمراہ اور بدعتی ہے، لہذا جو تیرے دل کے اندر خناسیت ہے وہ یہاں پر بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بعض الفاظ میرے بے اختیاری سخت نکل رہے، لیکن آپ خود بتائیں کہ جب آپ کے اتنے شفیق، اتنے سادہ، اتنے عاجز اور علمی شخصیت استاذ کو کوئی اس طرح برسر میں منبر بکواس کرے، آدمی کب تک برداشت کرے؟ یار کتنی باتوں کو ہم نے درگزر کیا کہ جان دو یہ آدمی پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، لیکن اس کو جتنا ہم رعایت ہے اتنا سر پہ چڑھا چلتا جا رہا ہے، اور سنتا رہے جاہل افزا، مزید اس کے حوالے سنتا چلا جا۔ میں تجھ 20 سے زیادہ کتابوں سے میں یہ واقعہ نقل کر سکتا ہوں بما سند، لیکن فی الحال میں چند واقعے نقل کروں گا، اور آخر میں تجھ پر ایسے سوال قائم کروں گا، انشاءاللہ مرتے مرتے مر جائے گا، قیامت کی صبح قائم ہو جائے گی تیرے اوپر، تیرا چہرہ مزید سیاہ ہو جائے گا، تو کالے کوے سے بدترین کوہ ہو جائے گا، جو تیرا نام لوگوں نے رکھا ہے کہ پنجاب کا کالا کوہ، لیکن تجھے کم انشاءاللہ اس کے جواب کی جرت نہ ہوگی۔ سن پہلی سند، امام عبد الکریم بن محمد رافعی رحمہ اللہ جو 600 متوفہ 623 ہجری ہے، وہ خود اپنی کتاب سواد العینین صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں، اخبرنی شیخنا الامام الحجہ القدوہ ابو الفرج عمر الفاروسی الواسطی قال حج سیدنا و شیخنا السید احمد الرفائی، اور پھر یہ واقعہ آگے سارا نقل کیا۔ اور یہ امام عبد الکریم وہ شخص ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ جیسا آدمی اسے شیخ الشافیہ اور عالم العجم والعرب کہتا ہے سیر اعلام نبلا کے۔ تو یہ خود اپنا استاذ کا واقعہ نقل کرتے کہ انہیں سید احمد رفاعی رحمہ اللہ کو 555 ہجری میں دیکھا ان کے استاذ نے، اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ سید احمد رفاعی رحمہ اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا۔ تجھ میں اگر جرت ہے، تجھ میں واقعی غیرت نام کی کوئی چیز ہے، کوئی علم کا ٹکا ہے، جو یہ حوالہ میں نے پیش کیا اس کی سرد پر کوئی اعتراض کر کے دیکھا، میں دیکھتا ہوں تو کتنا بڑا علامہ اور کتنا بڑا فہامہ ہے۔ اگلا والا، یہ پہلا والا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ دوسری سند، ثقہ ثبت امام رافعی رحمہ اللہ جن کا حوالہ میں نے بھی دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد السمیع الہاشمی الواسطی، جن کو خود امام رافعی جو خود سکھائیں سند المحدثین کہتے ہیں، اور یہ شیخ و شیوخ ہے، اور کئی کتابوں سے ان کے جو ہے وہ ہم ان کی توثیق پیش کر سکتے ہیں، جب آپ کو اعتراض ہوگا تو انشاءاللہ اس کی توثیق بھی میں پیش کروں گا۔ وہ خود فرماتے ہیں سواد العینین صفحہ نمبر 9 اور 10 پر ان کا قول موجود ہے، یہ خود سکھائیں، اور جو ان سے یہ قول نقل کرے وہ بھی سکھائیں کہ میں خود اس واقعے کا عینی گواہ ہوں، میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب اگر تجھ میں غیرت ہے، جو دوسری سند میں نے پیش کی اس کے اوپر کوئی اعتراض کر کے دیکھا۔ اگلی تیسری سند دیکھیں، سند میں خود علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے پیش کر رہا ہوں، الشرف المحتم کے صفحہ نمبر 2 پر انہوں نے اس کی تفصیلی سند لکھی ہے، اور اس سند کے اندر ہی تمام راویوں کی توثیق بیان کیے،
وہ فرماتے حدثنا شیخ الاسلام الشیخ کمال الدین امام الکاملیہ عن شیخ مشائخنا الامام العلامۃ الہمام الشیخ شمس الدین الجزری عن شیخ الامام شیخ زین الدین المراغی عن شیخ شیوخ بطل المحدث الواعظ الفقیہ المقری المفسر الامام القدوہ الحجہ الشیخ عز الدین احمد الفاروسی الواسطی عن ابیہ الاستاذ الاصیل العلامۃ الجلیل الشیخ ابی اسحاق ابراہیم الفاروسی عن ابیہ امام الفقہاء والمحدثین وشیخ اکابر الفقہاء والعلماء العاملین الشیخ عز الدین عمر ابی الفرج الفاروسی الواسطی قدست اسرارهم اجمعین قال كنت مع شیخنا ومفزعنا وسیدنا ابی العباس القطب الغوث الجامع الشیخ السید احمد رفاعی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر یہ سارا واقعہ کہ 555 ہجری کا واقعہ نقل کیا اور لکھے علی رؤوس الاشہاد، گواہوں کی موجودگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے پیش ہوئے تو کہا السلام علیکہ یا جدی، فقال لو علیہ السلام وعلیکم السلام یا ولدی. قبر مبارک کے اندر سلام کا جواب آیا. سمع ذلك كل من في المسجد النبوی، اس وقت مسجد نبی کے اندر جتنے لوگ موجود تھے سب نے سلام کا یہ جواب سنا. تو احمد رفاعی رحمہ اللہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وجد کی کیفیت میں آ گئے. وبکا وان طویلا، دیر تک روتے رہے. اس کے بعد یہ اشعار پڑھے. جب یہ اشعار پڑھے تو فمد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ شریفہ، اپنے ہاتھ آپ علیہ السلام نے قبر مبارک سے نکالے. فقبلها، اور انہوں نے اس ہاتھ کو چوما اور کہا کہ 90,000 لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. یہ 3 حضرات سے میں نے اس کی سند پیش کی، 3 حضرات سے. اس کے علاوہ 10 سے زیادہ کتابیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ جس نے اس واقعے کو نقل کیا. اور جو سب ثقہ ہیں، سب محدثین ہیں، سب امام ہیں. اب اگر تجھ میں غیرت ہے، تجھ میں جرت ہے اور کوئی علم کا ٹکا ہے تو جو میں نے حوالے پیش کیے، جو میں نے سندیں پیش کیے، ان پر اعتراض کر. نمبر 1. اور جتنی کتابوں کے اندر یہ روایت منقول ہے، جنہوں نے اس کو درست سمجھ کے نقل کیا ہے، ان سب پر کذاب ہونے کا، ان سب پر جھوٹا ہونے کا فتویٰ لگا. میں دیکھتا ہوں تجھ میں کتنی جرت ہے، تاکہ لوگوں کو تیرا اصل چہرہ معلوم ہو. اور صرف یہ نہیں، عجیب بات ہے، چھانی جو ہے وہ لوٹے کو کہتی ہے کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے اور اپنے سوراخ اس کو نظر نہیں آتے. اور بدبخت آدمی، یہ واقعہ تیرے اپنے گھر کے لوگوں نے نقل کیا ہے. کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں سے تو حیا کر لے. اپنے لوگوں پر کوئی فتویٰ لگا. چنانچہ یہ تیرے گھر کا شیخ القرآن ہے سجاد بخاری، اس کی کتاب اقامت البرہان، اس کے صفحہ نمبر 78 پر اسن المطالب کتاب کے حوالے سے، جو ایک نجدی غیر مقلد کی کتاب ہے، سعودی عالم ہے، اس کے حوالے سے اس واقعے کو درست مان کر اپنی کتاب میں نقل کیا. میں ساتھیوں کہوں گا کہ اس کا سیل اگرچہ ہم نے الگ سے بھی سوشل میڈیا پر دیا تھا، لیکن اس ویڈیو کے ساتھ جو اسکیل لگاؤ. تو اب اگر تجھ میں غیرت ہے، کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے، تو یہ واقعہ تو تیرے سجاد بخاری نے بھی نقل کیا. وہ بھی کوڑا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی کذاب ہے، وہ بھی دجال ہے، وہ بھی لوگ کے عقیدے خراب کرنے والے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والا. ہمت کر، لگا اس پر بھی کوئی فتویٰ. اگلا والا دیکھ ذرا. پڑا کبھی دل جلو کو فلک سے کام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دوں. تو انشاءاللہ دیوبندی نام ہے. یہ البصائر ہے. البصائر کے اندر خان بادشاہ آپ کے خان بادشاہ ہیں، اس کو صفحہ نمبر 443 پہ لکھتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے ایک آدمی نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، درد تھا. تو وہ ایک بابا جی کی قبر پر گئے اور وہاں گزارش کی تو دیکھا کہ جی وہ بابا جی نکلے اور اس کو دبایا، اور دبانے کے بعد جو ہے اس کا وہ درد چلا گیا. تو سید بادشاہ نے اس کی تعویل یہ کی کہ ممکن ہے کوئی شیطان ہو. تو بدبخت کے بچے، جب شیطان قبر سے نکل سکتا ہے اور کسی کو دبا کر اس کا درد ختم کر سکتا ہے، اس پہ تجھے کوئی اعتراض نہیں. اس شیطان کو تو نے بزرگ بنایا ہوا ہے، اس شیطان کو تو نے صاحب کرامہ بنایا ہوا ہے، اس پر تجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ تیرا بھائی ہے، اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کے لیے، نیک کے لیے، جو خود نیک ہو، خود ثقہ ہو، اس کے لیے بطور کرامتاً اپنا ہاتھ نکال لے، تجھے شرک کے فتوے نظر آتے ہیں، تجھے کفر کے فتوے نظر آتے ہیں. آخری بات، تو سند کی بات کرتا ہے. آخری بات،
امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی واہ بشرا صاحب کی کتاب تحفہ ابراہیمیہ، جس کا ترجمہ کیا ہے قاضی شمس الدین صاحب نے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ، اور اس پر تبصرہ سجاد بخاری نے کیا۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، اور تبصرہ جو ہے وہ تمہارے شیخ التفسیر سجاد بخاری نے لکھا ہے۔ میرے پاس وہ والا نسخہ ہے، وہ نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نسخے پر مولانا حسین علی واہ بچرا صاحب رحمہ اللہ ایک روایت، ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، ان فی جسد بن آدم مضغۃ وفی المضغۃ قلب وفی القلب فؤاد وفی الفؤاد سر وفی السر خفی وفی الخفی اخفی وفی اخفی انا۔ یہ صفحہ نمبر اس کا بنتا ہے، جو ہمارے پاس نسخہ ہے، صفحہ نمبر 44۔ اب تو سند کرتا ہے، میں کہتا ہوں جتنے چھوٹے بڑے مماتی ہیں، کوئی پنجپیر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اٹک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کراچی میں، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی استاذ ہو میں یہ بھی نہیں کہتا، کوئی محدث ہو میں یہ بھی نہیں کہتا، کوئی شاگرد ہو، کوئی ادنا ہو، کوئی اعلیٰ ہو، کسی میں اگر غیرت اور جرت ہے تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر اللہ کی طرف حدیث قدسی کے کر ان الفاظ کی نسبت کی ہے، آپ کے اصول پر اس کی سند پیش کرو، صحیح سند۔ اگر نہیں اور قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، مرتے مرتے مر جاؤ گے پیش نہیں کر سکتے، تو اب میں نہیں کہتا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم قاضی شمس الدین صاحب کے بھی احترام کرتے ہیں، ہم حضرت مولانا حسین علی واہ بشرا صاحب رحمہ اللہ کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہ حیات الانبیاء کے قائل تھے، لیکن اے بدبخت تیرے فتوے سے معاذ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت مولانا حسین علی واہ بشرا صاحب رحمہ اللہ کذاب ٹھہرتے ہیں، جھوٹے ٹھہرتے ہیں، کوڑے ٹھہرتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں چٹا کوڑ آکھ دے، سفید جھوٹ بولا ہے۔ یقیناً میرے الفاظ سے آپ کو تکلیف ہوگی، اگرچہ یہ الفاظ آپ کے ہیں، اور اگرچہ آپ کی بدبختی کی انتہا ہے کہ یہ فتوے آپ کی طرف سے ان پر لگ رہے ہیں، تو اب اندازہ لگائے کہ جب خود آپ کے اس طرح کے گھٹیا الفاظ آپ کے استادوں پر آپ کی زبان سے لوٹائے جا رہے ہیں، آپ کو برا لگ رہے، تو ہمارے دلوں پر کیا گزر رہی ہو۔ اس لیے میں نے آپ کے مطالبے کے مطابق، اول تو آپ کی شرط کا مطالبہ ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کے مطالبے پر اس کی صحیح سند بھی پیش کی ہے، متصل سند بھی پیش کی ہے، کئی اکابر سے اس واقعے کا حوالہ پیش کیا، اور ساتھ میں آپ کے اپنے گھر سجاد بخاری کی کتاب سے اس واقعے کو پیش کیا۔ اگر آپ میں جرت ہے تو ان تمام کو برسر منبر جھوٹا کہیں، اور جو بکواس آپ نے شیخ الاسلام صاحب پر کی تھی ان پر بھی کہے، لیکن ایسا آپ کبھی نہیں کریں گے کہ منافقت جو جٹی ہوئی ہے تمہاری جو ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ اور آخر میں بطور معاوضہ تحفہ ابراہیمی سے ایک روایت پیش کی ہے، اگر تجھ میں جرت ہے تو اس کی سند پیش کر، ورنہ ڈوب مر کہ اپنی کتابوں میں کوڑی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جعلی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اسے تو سینے سے لگا کر بیٹھے ہو، اس پر تو مقدمے لکھتے ہو، اس کے تو ترجمے کرتے ہو، اسے تو شائع کرتے ہو شاعت اکیڈمی سے، اور حدیث بھی نہیں، ایک حکایت پیش کرتے ہیں، حکایت سند سے ماورا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی شرعی حکم ثابت کرنا نہیں ہوتا، اس کے تم سے سند کا مطالبہ کرتے ہو۔ کچھ حیا ہونی چاہیے، کچھ شرم ہونی چاہیے، ہائے کاش کہ تجھ میں وہ ہوتی اور ہائے کاش کہ تم میں وہ ہوتی۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اکابر اہل سنت والجماعت، احناف علماء دیوبند اور تمام اہل سنت والجماعت، چاہے وہ احناف ہو، چاہے وہ مالکیہ ہو، شوافیہ ہو اور حنابلہ ہوں، اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں، ان کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف و صالحین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے فتنہ گر، شیاطین، بد زبان، بد تہذیب، آوارہ منش، مجھے تو حیرانگی ہو رہی کہ ان کو روڈوں پر پالا گیا ہے، ان کو روڈوں پر بڑا کیا گیا، یہ بازاروں میں جوانیاں گزاری ہے یا ممبروں کے مالک ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ کچھ خدا کا خوف کریں اور سیدھے رستے کی طرف آئیں، اور اللہ نے اگر ان کی قسمت میں ہدایت لکھے تو اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان کے ناپاک وجود سے دنیا والوں کو سکون اور قرار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔